صفحہ نمبر 256، رکوع نمبر 1، آخر سے 5ویں لائن، یہیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ فرما رہے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم چاہتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو پھر ہم اس بستی میں امیر لوگوں کو، مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم فساد کرو۔ عذاب کی ایک صورت بتائی۔ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ کسی بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتے جب تک اللہ حجت قائم نہ کرے۔ حجت کیا ہے؟ اللہ سب سے پہلے اپنے نائب کو بھیجتے ہیں۔ نائب کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ جتنی بھی بستیاں ہلاک ہوئیں ان میں اللہ نے پہلے رسول بھیجے۔ جب رسولوں کی ان بستی والوں نے بات نہیں مانی تو پھر اللہ نے ان بستی کے جو بڑے رئیس، سردار، مالدار، خوشحال، مترفیہ کا معنی ہے مالدار، تو پھر ان بستی والوں کو جو بڑے ہیں ان کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو دعوت دو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ فرعون کیونکہ سب پوری قوم کا کیا تھا؟ سردار تھا، مالدار تھا، سب کچھ، پوری قوم جو ہے اس کا کہنا مانتی تھی، تو اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو دعوت دو۔ اس لیے فرمایا کہ قوم جو ہے، کسی علاقے کی قوم جو ہے وہ اپنے بڑے آدمی سے متاثر ہوتی ہے۔
کوئی بڑے عہدے والا ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، کوئی بڑے زیادہ اثر و رسوخ والا ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اگر اس کی حکومت ہے تو اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا، ان بستی والوں کو تباہ کیا، تو اللہ نے پہلے حجت قائم کی۔ حجت یہ قائم کی کہ پہلے اپنے قاصد بھیجے، پیغام بھجوایا۔ جب عام لوگوں نے نہیں مانا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے سرداروں سے کہو۔ جب ان کے سرداروں نے بھی نہیں مانا تو قوم دیکھتی تھی اپنے سرداروں کو کہ جب یہ ہمارا سردار نہیں مان رہا، ہم کیوں مانیں؟ تو قوم اور ان کے سردار جب بگڑ جاتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اب ہماری حجت پوری ہو گئی۔ جب حجت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ اس بستی کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ قانون ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب رؤسا امراء کسی ملک کے، رؤسا امراء، رؤسا سے مراد سردار، امراء سے مراد ہمارے بڑے عہدے داران، صدر، وزیر اعظم، یہ لوگ، جب یہ لوگ بدبخت ہو جائیں اور ایسے کام شروع کر دیں جو سراسر شریعت کے خلاف ہوں، اسلام کے دین کے خلاف ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور سمجھ لو کہ یہ ہلاکت کی یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اور جب اس طرح کسی ملک، کسی بستی، کسی علاقے کے اس طرح صورتحال بن جائے کہ جس کے بڑے بگڑ جائیں، راہ راست سے ہٹ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری اب مرضی ہے کہ اس قوم کو ڈھیل دیں یا اس قوم کو اسی وقت پکڑ لیں، کہ اس قوم کو اسی وقت کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ اس آیت میں وہی بتایا گیا، مشرکین مکہ کو اور یہود و نصارہ کو سمجھایا جا رہا تھا، اور اس میں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ تم جلدی جو کر رہے ہو، تم کہتے ہو اللہ کے نبی کو کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، تو عذاب اس لیے نہیں آتا کہ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ پہلے حجت قائم کرتے ہیں، پہلے ڈھیل دیتے ہیں جی، اور ساری حجتیں پوری کر کے پھر اس بستی کو، اس قوم کو پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہم ہلاک کریں بستی کو، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ہم پھر حکم دیتے ہیں اس بستی کے مالداروں کو کہ وہ فساد کریں اس زمین میں۔ پھر بڑے لوگ وہ بگڑ جاتے ہیں، جس قوم کا بڑا بگڑ جائے جی، جس ادارے کا سربراہ بگڑ جائے تو نیچے والے تو آٹومیٹک بگڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جس قوم کا رہنما بگڑ جائے، جس کو آج ہم لیڈر مانتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں لیڈر ہے، فلاں لیڈر، تو لیڈر جیسے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو پیچھے بھی ساری قوم غلط کرتی ہے، اور وہ حجت کیا بناتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہمارا لیڈر ایسا ہے، ہمارا صدر ایسا ہے، ہمارا وزیر اعظم ایسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بڑے عہدے دار بھی بگڑ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ففسقوا فیہا، وہ فساد مچاتے ہیں، کس میں؟ اس زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اللہ فرماتے ہیں پھر جب حجت پوری ہو جاتی ہے، فحق علیہ القول، جب حجت پوری ہو جاتی ہے کہ عوام بھی بگڑ گئی، ان عوام کے سردار، رہنما، لیڈر بھی بگڑ گئے، جب وہ آوے کا آوا پورا وہ بگڑ گیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اب ہم چاہیں تو ہلاک کر دیں،
یا چاہیں تو ان کو کچھ ڈھیل دے دیں شاید کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ فحق علیہ القول، بس جب حجت ان پر پوری ہو جائے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو، ان لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ فدمرناها، برباد کر دیتے ہیں، اس طرح تدمیرا، پوری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ جب قوم بگڑ جاتی ہے، جس قوم میں بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو جائے، اور اس کے جو بڑے ہیں اس قوم کے رہنما یا لیڈر وہ بھی بے حیائی میں مست ہو جائیں، عیش و عشرت میں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب بڑا بگڑ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، ناراضگی شروع ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قانون قاعدہ یہ ہے کہ ہم ایسے کسی کو ہلاک نہیں کرتے، کسی قوم کو ایسے ہلاک نہیں کرتے، پہلے ہم حجت قائم کرتے ہیں، پہلے ہم ان کی طرف اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اب مثال دی اللہ نے کہ دیکھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی، کتنی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سارے لوگ وہ اللہ کے فرما بردار رہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنی لوگ اس دنیا پر آئے وہ اللہ کے فرما بردار رہے، اس وجہ سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ جب نوح علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت قوم بگڑی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اس قوم کو جا کر سمجھاؤ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو سمجھایا، لیکن قوم اتنی بگڑ چکی تھی کہ کوئی راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس قوم کے سردار بڑے لوگ بھی وہ اتنی بد مست تھے اور اتنی اللہ کے نافرمان تھے کہ کسی قوم میں بھی ایسی عادت جو قوم لوط میں پائی گئی کسی اور میں قوم نوح میں بھی نہیں پائی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی بستیاں ہلاک کی ہیں نوح علیہ السلام کے بعد، پہلے ان پر حجت قائم کی۔ حجت قائم کرنے کے بعد یعنی پہلے ان کے پاس پیغام اپنا بھجوایا، ان کو دعوت دی کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، نہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جب وہ قوم نہ سدھری تو وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، پھر اللہ نے پکڑا اس قوم کو، ہلاک کیا۔ اور بے شک آپ کا رب جو ہے اللہ نے ان بستی والوں کو نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ خبیرم بصیرا، خبیرہ، جاننے والا بھی ہے، بصیرہ، دیکھنے والا بھی ہے، کہ جو کچھ کوئی انسان جو عمل کرتا ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے بحر نہیں ہے، کوئی چیز اندھیرا ہو روشنی ہو، دل میں ہو زبان پہ ہو، جس حال میں ہو انسان، اور جو کچھ چاہتا ہو جو کچھ ارادہ رکھتا ہو
سب کچھ اللہ جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے بندوں کے نیکیوں کو بھی جانتا ہے کہ کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ اب مشرک کہتے تھے جلدی آئے عذاب، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ، جو آدمی جلدی چاہتا ہے، جلدی عجلنا له، تو ہم بھی جلدی کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم بھی پھر جلدی کرتے ہیں۔ فیہا ما نشاء، ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے، اسی جو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، لمن نشاء، جو چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم بھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، اس کے بعد پھر ہم ان کے لیے کیا بنائی ہے، جو جلدی کرنے والے ہیں عذاب کی، ان کے لیے ہم نے بنائی ہے، تیار کی ہے جہنم۔ ثم جعلنا له جہنم، ہم نے بنائی ہے ان کے لیے، تیار کی ہے جہنم۔ یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس جہنم میں پہنچیں گے ذلیل ہو کر، مذموما، ذلیل اور رسوا ہو کر، مدحورا، اللہ کی رحمت کے دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور، ذلیل کیے ہوئے، ذلیل ہو کر وہ جہنم میں پہنچیں گے، جو جلدی کر رہے ہیں عذاب کی، کہ کب آئے گا عذاب۔ مشرکین یہی کہتے تھے نا کہ جب ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو بڑی جلدی ہے، یہ جلدی جو ہے ان کو کہاں پہنچائے گی؟ جہنم میں، جہنم میں پہنچائے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو آدمی ارادہ کرتا ہے اچھائی کا اور کوشش کرتا ہے اچھا کرنے کی، سعیها وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اچھائی بھی کرے نیکی بھی کرے، شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہو، یہ شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط کیا ہے؟ مومن بھی ہو۔ نیکی کوئی بھی ہو، اگر کوئی کافر نیکی کرے، نیکی کا کام، کوئی مشرک نیکی کا کام کرے تو کیا قبول ہوگی؟ نہیں۔ اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، پھر کوئی نیکی کرے گا تو وہ قبول ہوگی، پھر کوئی نیکی کی کام کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر ایمان والا نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، بد مذہب ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں، اور پھر وہ پانی پلاتا پھرے حاجیوں کو، حاجیوں کو کھانا کھلاتا پھرے، خانہ کعبہ کے غلاف جو ہے نا وہ، اور خانہ کعبہ میں حرم میں جو ہے وہ صفائیاں کرتا پھرے، تو اس کی صفائیاں، اس کے کھانا کھلانا، پانی پلانا کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، کیونکہ پہلے متولی ہوئی تھے نا، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی جتنی بھی غیر مذہب لوگ، یہود و نصارہ اور ہندو مشرک، جو بھی NGOs بنی ہوئی ہیں انسانیت کے ناطے، نام تو انسانیت کا ہوتا ہے لیکن ہیں یہ سارے کے سارے انسانیت کے کیا، یہ انسانیت کو ختم کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے، تو یہ جتنی بھی نیکیوں کے کام کر لیں، ان کا عقیدہ غلط ہے، اس کا کوئی اجر ان کو ملے گا نہیں، کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا، چاہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے یہ خرچ کرتے ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے؟ مومن کیا ہے، مومن ہونا شرط ہے۔
ایمان والا ہونا شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پہاڑ کے برابر بھی اگر نیکیاں لائے کوئی مشرک کافر، ہاں جی، تو پھر بھی اس کا کوئی اجر قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک اس کے مقابلے میں ایمان والا سوئی کے دکھ کے برابر، سوئی کے دکھ اور اس میں چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر ایک نیکی لائے گا تو اللہ اگر چاہیں گے تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا، ایمان شرط ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ نے فرمایا جو مومن ہو اور اچھے نیکی کے کام میں کوشش کرتا ہو اور اچھے ارادہ رکھتا ہو تو پھر یہی لوگ ہیں کہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ہم ان کی کوشش کو قبول کرنے والے ہیں، ہم ان کی کوشش کی قدر کرنے والے ہیں، مشکورہ قبول کرنے والے ہیں، قدر کرنے والے ہیں، ہاں جی، ہم ان کی نیکی پر ان کو اجر دینے والے ہیں۔ لیکن پیچھے بتایا کہ جو ہاں جی جو جلدی کرنے والے ہیں، جو بد مذہب ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ نے فرمایا باقی یہ دنیا کا جو نظام ہے نا، یہ دنیا کا نظام، اس میں ہم سب کو دیتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، کہ جو اچھے مذہب والے ہیں، ہاں جی، جن کا عقیدہ صحیح ہے، یعنی مومن، ہم مومن لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں اور کافروں کو بھی دے رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بلکہ کافر تو زیادہ موج کر رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ان کے کتے بھی مخمل کے بستروں پہ سو رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے یہ عالم ہے کہ ان کے سونے کے لیے جگہ نہیں، ان کے سونے کے لیے چھت نہیں، خیمے نہیں۔ کتنی لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس خیمے نہیں ہیں، گھر تو سارے بہ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو دنیا میں جو ہے ہم سب کو دے رہے ہیں، سب کی امداد کر رہے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم امداد کر رہے ہیں ہر ایک کی، ہَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، ان کی بھی اور ان کی بھی، کافروں کی بھی، مومنین کی بھی، سب کو ہم دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے فراوانی، کسی کے پاس کم ہے، لیکن یہ عطا جو ہے اللہ کی، اللہ کا جو دین ہے، ہاں جی، یہ اللہ کا دین جو ہے یہ چل رہا ہے، یہ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ کے یہ تیرے، اللہ نے فرمایا یہ تیرے رب کی عطا یہ سب کو مل رہی ہے۔ اللہ کی نعمتیں سب کو مل رہی ہیں یا نہیں؟ ایک مال و دولت پہ آپ مثال نہ بنائیں، آپ یہ دیکھیں یہ سورج نکلا ہے، اس کی روشنی سب کو مل رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی روشنی کافر بھی لے رہے ہیں، مسلمان بھی لے رہے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی غیر مذہب لوگ ہیں وہ اس روشنی سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ روشنی بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ اور جب رات آتی ہے تو رات کی تاریکی سے جو سکون حاصل ہوتا ہے اس سے سارے لوگ، چاہے ماننے والے ہیں چاہے نہیں ماننے والے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہوا ہے، اس ہوا سے، آکسیجن سے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، جتنی غیر مذہب لوگ ہیں سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی عطائیں ہیں جو سب کو مل رہی ہیں، سب کو مل رہی ہیں۔ ہر ایک چیز کو دیکھ لیں، اللہ کی جو ہاں جی نعمتیں عام ہیں، عام نعمتیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، دن کی روشنی، رات کی تاریکی، تو ان چیزوں سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فرما بردار بھی، نافرمان بھی۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے رب کی عطا ہے، یہ چل رہی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ اللہ کی عطا جو ہے یہ بند نہیں ہوتی۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یہ اللہ کی عطا بند نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نعمتیں ایسے ہی چلتی رہیں گی، لیکن انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ دیکھو غور کرو کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیسے فضیلت دی ہے، ایک دوسرے کو فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے آپ میں سے ایک دوسرے کو کیسے فضیلت دی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، یہ فضیلتیں جو دنیا میں دی ہیں نا، کوئی کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، یہ تو ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے فرمایا یہ درجے جیسے دنیا میں ہیں، اس سے بہتر جو درجے ہیں، اس سے بہتر جو افضلیت ہے وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، آخرت، آخرت میں جو درجے ہوں گے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، آخرت کے درجے۔ دنیا میں تو سب کو مل رہا ہے، لیکن آخرت میں صرف کس کو ملے گا؟ اللہ کی نعمتیں کس کو ملیں گی؟ صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ اس میں پھر جو درجے ہوں گے نا، اس کی تیاری کریں۔ جنت کے بھی درجے ہیں نا، جنت کے بھی درجے ہیں، تو سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس کے لیے دعا مانگا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اور آخرت جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہے، آخرت وہ سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے، وہ اکبر تفضیلا، اور آخرت جو ہے وہ سب سے زیادہ فضل رکھتی ہے۔ یہ جو فضیلت ہے، سب سے زیادہ فضیلت آخرت میں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے، اور جس کو آخرت میں سب سے بڑا درجہ مل گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں کسی کو اگر بڑا عہدہ مل گیا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں۔ جیسے آج کل ہم یہی سمجھتے ہیں یار اس کو وزارت مل گئی، وزارت ملی، ایسے تو نہیں ملی، اللہ راضی تھے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا عمران خان کو۔ ایسی بات نہیں ہوتی، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو بھی مسلط کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کیا دے دیتے ہیں؟ عہدے دے دیتے ہیں۔ تو یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، اور یہ مال، یہ دولت، یہ جاہ و حب جاہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہوتی جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ایسی چیزیں نہیں۔ ہاں، عہدہ بھی ہو اور اللہ کی فرما برداری بھی پائی جائے تو پھر سمجھیں کہ یہ ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے اور ان رسولوں میں سے ہر ایک رسول کو ایک دوسرے پر کیا دی؟ فضیلت دی۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے 313 کو رسول بنایا، پھر ان میں سے اللہ نے پھر ان کو خاص۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت اس وقت ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا، جب ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے ہوں گے۔ اگر ہم ان باتوں کو نہیں مانتے تو پھر یہی ہے، اللہ نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کو اپنا مالک، اللہ کو اپنا خالق، اللہ کو اپنا معبود بناؤ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔
فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بنا کر پھر تم بیٹھ جاؤ، ہاں جی، ذلیل ہو کر، مذموما، ہاں جی، ذلیل ہو کر، مخذولا، ہاں جی، ذلت اور رسوائی پھر تمہارا مقدر بن جائے۔ ایسا نہ کرو۔ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے، ہاں جی، وہ مشرک کہلاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا مشرک کے لیے انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ گندگی ہے، گندگی، شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ، ہاں جی، قیامت کے دن جتنی بھی گناہ گار مسلمان ہوگا اللہ اس کو بخش دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے۔ تو شرک جو ہے اتنی بڑی گندی چیز ہے، اس سے کیا رہنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔